السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اپنا لیکچر اپلوڈ کیا تھا، اس میں سحری اور افطاری کے احکامات کے متعلق خوب وضاحت کی گئی تھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آج ہم اسی طرح روزے میں کرنے والے جائز کام اور ناجائز کام کے متعلق، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کے ساتھ خوب وضاحت کریں گے احادیث صحیح۔ محترم، روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو نہ صرف تقوی اور صبر کی ترتیب دیتا ہے بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کی قربت کا بھی بہتر نظریہ ہے۔ روزے سے یہ نہیں صرف بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب لانا ہے اور پرہیزگار بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں روزے کے احکام اور اس کے آداب اور اس کے متعلق مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی ہو یا نعوذ باللہ من ذالک کوئی رہ گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہو، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں روزے کے فضائل، مکروہات اور نواقص کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے روزے کو، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ تو جو مسلمان کے لیے بہت ضروری اور ایک ہی حساب کا فرض ہے کہ جیسے اس پر یہ فرض ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اس پر یہ بھی فرض ہے کہ اس کو روزے کے احکامات کے متعلق علم ہو۔ تو ہم نے 10 پوائنٹ اس طرح کے بنائے ہیں جو روزہ دار کام کر سکتا ہے، 10 کام وہ ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلا تو اس میں آ جاتا ہے کہ جب بندہ جنابت کی حالت میں ہو تو سحری کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر بندے کو احتلام ہوا ہو، جنابت کی حالت میں ہو یا بیوی کے پاس گیا ہو تو جنابت کی حالت میں ہو، تو صبح ٹائم اکثر وقت کم ہوتا ہے تو وہ غسل کیے بغیر بھی اگر سحری کرنا چاہے، کھانا کھانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 19-26 نمبر پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس حالت میں فجر ہوتی تھی کہ آپ جنبی ہوتے تھے، سحری کھا لیتے اور پھر غسل فرماتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ پہلے بندہ غسل کرتا ہے پھر اور سحری کا بھی وقت گزر جائے اور بعد میں بندہ بیٹھا رہے۔ پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں ہی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آج کل کے دور میں جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ، زیادہ تر لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، مسواک کو تو سنت رسول ہے، اس کو تو بھول ہی چکے ہیں۔ تو اگر وہ ٹوتھ پیسٹ اس طرح کی ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں نہیں جاتا، صرف منہ میں ہی رہتا ہے اور بعد میں جب بندہ کلی وغیرہ کر لیتا ہے سب کچھ کلیئر، تو پھر اس کی ایک جائز صورت نکلتی ہے۔ اور اگر اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کی حالت تک جاتا ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ تو کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا حکم بھی ایک تر مسواک جیسے ہی آتا ہے کہ تر مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اور ویسے تو پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کلی کرتے ہو۔ تو یہاں سے یہ دلیل نکل سکتی ہے کہ پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، تر مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ کہ اس کا ذائقہ حلق میں نہ جائے، صرف منہ تک ہی رہے اور بعد میں بندہ تھوک دے، پانی وغیرہ سے کلی وغیرہ کر لے۔ اور 3 پوائنٹ ہو گئے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ان کی جب بندہ وضو کر رہا ہو تو ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ آگے تک پانی نہ لے جائے، جیسے عام حالت میں بندہ پانی کھینچتا ہے ناک کے ساتھ، تو روزے کی حالت میں اسے چاہیے کہ بس اوپر تک ہی بندہ صفائی کرے، زیادہ اندر تک پانی نہ جائے کہ وہ حلق میں ہی چلی جائے۔ سنن ابی داؤد میں 23-66 نمبر پر 2366 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا بوسہ وغیرہ لے سکتا ہے، اگر شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ جیسا کہ ایک بزرگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اجازت لیتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جا سکتا ہوں، بوسہ وغیرہ لے سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے دے دی۔ جوان آتا تو اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بزرگ آدمی ہے، کنٹرول کر لے گا، جوان ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ بوسہ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہو، یہ نہ ہو روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھے اور بعد میں پھر پچھتاتے پھریں۔ شیطان ہے نیک، حالانکہ یہ کام برا نہیں ہے، نیکی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ایک حالت میں، روزے کی حالت میں یہ کرنا حرام ہے،
تو پھر حرام ہے. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یار نیکی کا کام ہے کر لے کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ تب حرام ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ صرف روزہ لے کر کنٹرول کر سکیں گے اپنے آپ پر تو پھر ٹھیک ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 1927 نمبر پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ لے لیتے اور بغل گیر ہوتے ہیں. تو آپ اور اس حدیث میں آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے تھے. تو اگر بندہ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا کر لیتا ہے. تو اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس سے چاہیے کہ دور ہی رہے. اور اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ آتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب کھانا پکاتی ہیں تو ٹیسٹ وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ نمک کم تو نہیں یا مرچیں زیادہ تو نہیں پڑ گئی، کس طرح کا سسٹم تو نہیں. تو وہ یہ بھی جائز ہے ایک حد تک، الا یہ کہ اس کا بھی ذائقہ آپ کی حلق میں نہ جائے. صحیح بخاری میں یہی حدیث موجود ہے، الا یہ کہ اس کا بھی ذائقہ نہ حلق میں جائے. اوپر زبان سے ٹیسٹ چیک کرنا ہوتا ہے، زبان سے ٹیسٹ چیک کرنا اور بعد میں تھوک دے. اور آنکھوں میں سرما وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی دوائی کے قطرے ڈال سکتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آتی ہے اور حسن بصری سے بھی آتی ہے اور ابراہیم نخعی سے بھی آتی ہے کہ روزہ دار سرما استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے. تو روزہ دار اس کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، تو روزہ دار سرما وغیرہ ڈال سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے، یعنی کہ جان بوجھ کر، یعنی کہ دل سے اسے پتا ہو، اوپر سے کھا رہا ہو، اوپر سے لوگوں کو یہ فیل کرا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہوتا ہے. اگر روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلائی ہے. تو اگر روزہ دار جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی کہ اسے پتا بھی ہے کہ یار میرا روزہ ہے، پھر بھی وہ کھا پی رہا ہے، پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلائی ہے تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے توڑے نہ سے. تو اگر جانتے بوجھتے ہوئے کھاتا ہے تو یہ حرج والی بات اس سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اب 8 مسئلے یہ ہو گئے ہیں. اب 9واں مسئلہ ہے کہ حالت روزہ میں غسل کرنا. تو بہت بھائی کہتے ہیں یا غسل کرنے میں تو ایسا ہو جائے گا، پانی چلا جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا، منہ میں چلا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بیان کرنے والے نے کہا، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر دیکھا، آپ گرمی یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ روزہ دار تھے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اور البانی صاحب نے اسے صحیح کہا ہے. سنن ابی داؤد 2365 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. یعنی کہ روزہ کی حالت میں بندہ غسل کر سکتا ہے، پر یہ نہیں ہے کہ بندہ 24 گھنٹے ٹپ کے اندر ہی بنا رہے کہ میرا روزہ ہے جی، کیا جی میرا روزہ ہے جی، مجھے پیاس لگ رہی ہے. ہاں یہ ایک حد تک ہے کہ آپ جناب سر بھگو لیں، ایک بار غسل کر لیں تو بس ٹھیک ہے، that's all. یعنی کہ اس کے اندر ہی بھرے ٹپ کے اندر ہی بیٹھ جائے جی میرا روزہ ہے جی، سوئمنگ پول کے اندر بیٹھ جائے میرا روزہ ہے جی. اب 10ویں چیز اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ روزہ دار سینگی لگوا سکتا ہے. سینگی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام میں اور روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ 10 چیزیں تھیں جن سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے تو جان بوجھ کر کھا پی لینا، کہ ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے اور پھر بھی وہ کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جماع کرنا، اپنی بیوی کے پاس جانا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ایک بہت ہی اچھی حدیث اور بہت ہی پیاری حدیث مجھے یاد آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک آدمی آیا اور عرض کی، اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا، کیا چیز ہے جو تم کہہ رہے کہ میں ہلاک ہو گیا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں تو روزہ دار تھا اور روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کو جا ملا ہوں، میں نے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جس نے آ کے کہا تھا کہ میں روزہ کی حالت میں جماع کر، اور وہ روزہ بھی فرض روزہ تھا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو، کفارہ تو دینا ہے نا؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم پیدر پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، اتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں.
پھر بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اسے نا اپنے پاس ہی بٹھا لیا. ایک اور شخص آتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو پوچھا کہ کہاں پر ہے سوال کرنے والا, یعنی کہ کہاں پر ہے جس نے مسئلہ پوچھا تھا. تو کہتا ہے جی میں ادھر ہی ہوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لو کھجوروں کا ٹوکرا اور جا کر اسے نا تقسیم کر دو غریبوں میں. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دو بہادروں کے درمیان اس علاقے میں اپنی سوسائٹی میں سب سے زیادہ میں ہی مسکین غریب ہوں. تو اللہ کے نبی کہتا ہے چل جا یار تو ہی کھا لے, اپنے گھر والوں پہ صدقہ کر دے جا کر. دیکھیں اسلام کتنا اچھا اور کتنا پیارا نرمی والا دین ہے, اور آج کل ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. اس میں مشکل والی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث موجود ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جان بوجھ کر کیا کرنے سے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ جان بوجھ کر کیا کرتا ہے. ایک کو پتہ ہے نا کہ مجھے کیا آ رہی ہے, وومٹنگ ہو رہی ہے اسے, تو وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے آ رہی تو پھر ٹھیک ہے. ایک جان بوجھ کر کیا کرتا ہے, فنگرز مار مار کے گلے کے اندر, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد میں, سنن ترمذی میں, اور البانی سامع سے صحیح کہا ہے. اور حیض یا نفاس شروع ہونے سے بھی اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہے تو اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی عورت روزے کے عالم بچے کو جنم دیتی ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح بخاری میں 1951 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. یہ وہ احکامات تھے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ہم نے حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے تراویح کا, نماز تراویح کا. یہ ایک نفلی عبادت ہے مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. من قام رمضان, جس نے رمضان کا قیام کیا, ایمانا و احتسابا, ایمان کی حالت میں اور اس ثواب کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ بہت ہی نیکی کا عمل ہے, چاہے نفلی عبادت ہے, چاہے اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر بندہ نماز تراویح نہ پڑھے تو روزہ رکھ سکتا ہے. اگر بندہ نماز تراویح نہ پڑھے تو روزہ رکھ سکتا ہے, اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ مگر یہ ایک نفلی عبادت ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے رمضان میں. جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور نیکی کے لیے, تو اس کو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس کو گزر چکے ہیں. تو یہ کرنی چاہیے. اور پھر ایک مسئلہ تھا نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے. تو ایک حدیث آپ کو بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. صحیح بخاری کا نمبر نوٹ کریں 1147 نمبر یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں, اور صحیح مسلم میں 738 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, وہ ہے کہ نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یرد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. دیکھیں کتنی رکعت بنتی ہے, 11 رکعتن. احد کہتے ہیں 1 اور 10 10 کو کہتے ہیں. تو کتنی بنتی ہیں 10 اور 1 11 رکعات. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتن, 11 رکعات سے زیادہ, چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو, قیام آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں کرتے تھے. یہ 11 کیسے, 8 تراویح اور 3 وتر, سمپل. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بہت اختلافی مسئلہ ہے. ایک حدیث سے کافی اس کو سمجھنے کے لیے. جب حدیث آ گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ماننے, سر جھکا دے, فرقہ واریت چھوڑ دے, اپنے اختلافات مسل کی اختلافات چھوڑ دے اور حدیث کی پیروی کرے, پھر ہی ہماری نجات ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ تمام مسائل کھول کر بیان کر دیے ہیں. جو بھی یہ ویڈیو سنے گا پوری انشاءاللہ آپ کو پورا بھرپور فائدہ ہوگا.